الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جاد استغیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو
تو سلطان ملکی ہماں لشکرند۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اس پرفتن دور میں جہاں اور بھی بڑے بڑے فتنے ہیں، شرک کا فتنہ، بدعت کا فتنہ، رسم و رواج کے بے حیائی پہ مبنی فتنے، منکرین قرآن کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ، وہاں ان فتنوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ جو دیمک کی طرح امت مسلمہ کو لگ چکا ہے، وہ ہے مرزیت کا فتنہ۔ قادیانیت کا فتنہ۔ جہاں ہم کتاب اللہ سے ناآشنا ہیں، وہیں پہ ہم حدیث رسول سے بھی ناآشنا ہیں۔ پتہ نہیں یہ ناآشنائیاں آشنائیوں میں کب بدلیں گی۔ مالی دا کم پانی لانا تے پر پر مشکاں پاوے ہو، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آواز چھوٹے پلیٹ فارم سے اٹھے یا بڑے پلیٹ فارم سے اٹھے، میٹر یہ کرتا ہے کہ آواز اٹھنی چاہیے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی جوانی میں قرآن و حدیث کو سیکھنے نکلا ہے تو کوئی بڑھاپے میں نکلا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نکلنا چاہیے جب سمجھ آ جائے۔ قرآن و سنت کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ اگر زندگی جوں کی توں چلتی رہی، میں بار بار یہ الفاظ کہتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، پھر دہراؤں گا کہ رب کعبہ کی قسم آنے والی نسلوں میں قرآن و سنت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج سے 20 سال پہلے کے طریقے اور گھروں کے ماحول کو سامنے رکھو اور 20 سال کے بعد کے ماحول کو سامنے رکھو،
آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ 20 سال پہلے، 25 سال پہلے صبح و شام قرآن پڑھنے کی گھر سے آواز آتی تھی، آج 20-25 سال پہلے 100 میں 90 گھروں میں آواز آتی تھی، اور 20 سال کے بعد 100 میں 10 گھروں سے آواز بھی بامشکل آتی ہے۔ تو حالات کتنی تیزی سے بدلے ہیں۔ تو کیا تصور کرتے ہیں آپ کہ آنے والی نسلوں میں قرآن و سنت کی تعلیم باقی رہ جائے گی؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ آنے والی نسلوں کی بربادی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم ہوں گے، خدا کی قسم ہم ہوں گے۔ اس بات کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ذمہ داری ہم پہ آئے گی۔ ہم نے قرآن چھوڑا ہے، ہم نے حدیث چھوڑ دی ہے۔ فتنے ہواؤں کی طرح، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے نا تو خیمہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں، ہماری مثال ان خیمہ بستیوں کی ہے، اور تیز ہواؤں کا رخ چھٹ پڑا ہے۔ وہ آپ کے علاقے جو پسماندہ علاقے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں طوفان کی تیزی کی طرح مرزیت پھیل رہی ہے، ہوا کی تیزی کی طرح۔ پیسے لے کے لوگ بیان دے رہے ہیں، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کوئی کافر نہیں ہے، فروعی اختلافات ہیں، جس طرح دیوبندی بریلویوں میں اور ان میں اور اہل حدیثوں میں اسی طرح اختلافات ہیں، احمدیوں سے بھی۔ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم بھی اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں، ہم بھی مکہ اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مانتے ہیں۔ تو ہم کافر کہاں سے ہوئے؟ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ احمدی لکھوانے سے ویزے مل رہے ہیں، جرمنی کے، آسٹریلیا کے، برطانیہ کے، اور لوگ ویزے لے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے تراجم میں تحریفیں کر کر کے لٹریچر تقسیم کیے جاتے ہیں، درس دیے جاتے ہیں، واعظ کیے جا رہے ہیں۔ بے روزگار لوگوں کو روزگار کی لالچ میں ان کے گھروں میں جہاں پیسہ نہیں تھا وہاں کروڑوں روپے رکھ کے پورا پورا گھر مرزئی ہو رہا ہے۔ دو دن پہلے ہماری ترجمے کی کلاس میں ایک دوست بتا رہے تھے، حالانکہ ہم میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ پختون جو ہیں یہ عقائد اور نظریات کے لحاظ سے، اسلامی قوانین پہ عمل کے لحاظ سے زیادہ پختہ ہیں۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے باجوڑ میں ایک گاؤں، پورے کا پورا گاؤں مرزئی ہو گیا ہے، پورے کا پورا گاؤں، اور وہ گاڑیاں ان کو ملی ہیں جو گاڑیاں کوئی تصور نہیں کر سکتا، اتنا پیسہ انہوں نے پھینکا ہے۔ اور پوری پلاننگ کے ساتھ
اس پہ کام ہو رہا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ۔ آپ کے تعلیمی اداروں میں یہ گھس چکے ہیں، آپ کے جتنے بھی سینئر ادارے ہیں وہاں اعلیٰ پوسٹیں یہ حاصل کر چکے ہیں۔ بچوں کو اسٹڈی ویزے فری دیے جا رہے ہیں، اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر تو نہیں، ابھی تک شاید آپ کے سامنے آیا، پرائمری کے بچوں کو لیا جا رہا ہے، پرائمری کے بچوں کو، بچے نے 5 جماعتیں کر لی ہیں، انہیں اسٹڈی ویزا دیا جا رہا ہے باہر کی یونیورسٹیوں کا، ٹھیک ہے۔ وہ اسٹڈی ویزا جو ہے وہ 14 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، اور ماں باپ کو پیچھے اس کا خرچ بھی ملے گا، اور 5 پڑھا بچہ لے کے جاتے ہیں، اور جب وہ بچہ 15 سال کے بعد واپس آئے گا تو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو وہ کسی کے قابو میں آئے گا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری پلاننگ کیا ہے؟ کیا ہے ہماری پلاننگ؟ اللہ اللہ، ہمیں نہ بدلا، قرآن سن کے بھی ہم نہ بدلے، حدیثیں سن کے بھی ہم نہ بدلے، ذرہ برابر بھی لچک ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی، ذرہ برابر بھی لچک ہمارے اندر پیدا نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم بالکل نہیں بدلے، اور نہ ہم نے بدلنے کی کوشش کی۔ کوشش کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں جانا، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جب اہمیتیں غائب ہونے لگتی ہے نا، کسی چیز کی بھی اہمیت جب دل سے نکل جاتی ہے تو وہ چیز، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب لوگ سنت کو ٹھکرائیں گے تو سنت اٹھا لی جائے گی اور اس کی جگہ پہ بدعت راج کرے گی، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بدعت کی مخالفت کریں گے، اگر کچھ لوگ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو۔ آج وہی وقت ہے کہ نہیں؟ اللہ 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 اللہ، جس ذات کے ہاتھ میں برکتیں تھیں، طاقتیں تھیں، جس ذات کے ہاتھ میں روزی دینا تھا، جس ذات کے قبضہ قدرت میں شفائیں تھیں، تندرستیاں تھیں، حالات کی بہتری تھی، دنیا آخرت کی کامیابی تھی، اس ذات کو ہم نے چھوڑا، اور جہاں سوائے ضلالت کے کچھ نہیں تھا وہ رستہ ہم نے اپنے لیے پسند کیا۔ جس پیغمبر کی اتباع میں دنیاوی اخروی کامیابی تھا، جس پیغمبر کی اتباع میں دنیاوی اخروی کامیابی کے راز چھپے تھے، مضمر تھے، ہم نے اس ہستی کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنا 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہے مطلق منہ پہ انکار کرنا کہ میں نہیں مانتا، اس ہستی کو نہیں مانتا، یہ تو مطلق کافر ہو گیا، اور دوسرا انکار زبان سے اقرار ہے اور دل اس کی طرف محبت سے راغب نہیں ہوتا، تسلیم نہیں کرتا۔ اس درجے کو کیا کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ خود کریں، مجھے تو اس کی تعریف کرتے وقت بھی ڈر لگتا ہے کہ زبان تو کہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے، ہم نبی کے لیے یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن دل اس کا اس ہی نبی کی کسی بھی ایسی بات کو
جو اس کے نفس کے خلاف ہے ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کہے نہیں، اس دل کی کیا تعریف کرتے ہو آپ؟ کتنی خوبصورت دو ٹوک بات اللہ نے کر دی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم، یہ محبت کرنا میرے اور تیرے زبانی دعوے کے مطابق ہے یا حقیقی محبت مراد ہے؟ دعویٰ کے حقیقی محبت؟ بولو کہ دعویٰ غلام ہیں حضور کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں داڑھی بالکل قبول نہیں۔ محمود غلام یہ رسول میں موت تو قبول ہے لیکن داڑھی قبول، غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن دودھ میں پانی نہ ڈالنا قبول نہیں ہے۔ موت قبول ہے، رشوت نہ لینا قبول، موت قبول ہے، ملاوٹ قبول ہے، ملاوٹ نہ کرنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں حق کی گواہی نہ دینا یہ قبول نہیں ہے۔ ایک یہ محبت ہے، پہلی صف کا نمازی، شوق تکبیر پڑھندہ، اور ظلم ماتحتوں پہ، ملازموں پہ۔ بیچارے نے دکان سے ایک چھٹی کر لی، اس کی تنخواہ کاٹ دی۔ بیچارے نے ڈیرے پہ ایک چھٹی کر لی، اس کے پیسے کاٹ دیے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن سچ بولنا قبول نہیں۔ غلامی رسول میں خریدا ہوا مال واپس کرنا، واپس لینا قبول نہیں ہے۔ وہاں لکھ کے لگایا ہوا خریدا ہوا مال واپس، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اسی ہی دن خریدا ہوا مال واپس لے کے آئے گا تو 25% کٹوتی کی جائے گی۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ کہتا ہے نہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہماری مارکیٹ کا اصول ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہمارا اصول ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ یہ ہے جی ہماری غلامی رسولی، یہ ہماری محبت ہے۔ اور اللہ جس محبت کا اعلان کر رہا ہے اپنے دل میں سوچئے گا وہ کون سی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
اور اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم میرا محمد کریم اپنے ہونٹوں کو حرکت دے، زبان اطہر کو اعلان کر فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی، انہیں کہ اللہ کی محبت اتنی آسان نہیں، اللہ کی محبت اتنی آسان نہیں، اللہ کی محبت اتنی، کہتا ہے چودھری جی، ملک جی، چودھری جی، خان جی، رانا جی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہتا چل تجھے آزمائیں گے، آزمائیں گے، میرا خاص بننا اتنا آسان نہیں، میرا اعتبار جیتنا اتنا آسان نہیں، میری نظروں میں وقار بنانا اتنا آسان نہیں، تجھے آزمائیں گے، تجھے آزمائیں گے، دیکھیں گے۔ تو اللہ کی محبت اتنی سوکھی ہے، ہاں اے اللہ کی محبت اتنی آسان ہے، اتنی۔ میرا محبوب پیغمبر کسی کلے کی ضرورت نہیں، جبے کی ضرورت نہیں، کسی جھنڈی کی ضرورت نہیں، کسی باجے کی ضرورت نہیں، کسی طوطے کی ضرورت، بولو او بولو تو صحیح، سوکھا نسخہ سوکھا۔ میں اللہ کو، تمہیں میری محبت پانے کو کسی کے پاس جا کے سر جھکانے کی ضرورت، کسی کے سامنے بازو پھیلانے کی ضرورت، کسی کے سامنے ماتھا ٹکانے کی ضرورت، جولی پھیلانے کی ضرورت۔ بڑے بڑے بہروپیے آئیں گے، کوئی کہے گا آ میرے وال آ عزتاں ملن گیاں، میرے وال آ شہرت ملے گی، میرے وال آ کاروبار ملے گا، میرے وال آ تینوں عزت ملے گی، میرے وال آ تیرے بگڑے کام بن جان گے، میرے وال آ تینوں خوشیاں ملن گیاں۔ میرے کول اولاداں دا سٹاک ہے، میرے کول روزی دا سٹاک ہے، میرے کول صحت دا سٹاک ہے، میرے کول تندرستیاں پئیاں ہوئیاں نے۔ نا او میرا محمد کریم اعلان کر، نہیں 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 نہیں، اللہ کولو لینا جے، اللہ کولو لینا جے، سب تو پہلا اللہ دی رضا لینی جے، اللہ دی خوشی لینی جے، اللہ دی مسکراہٹ لینی جے، اللہ دی رحمت لینی جے، اللہ کولو برکتاں لینیاں جے، اللہ کولو عزتاں لینیاں جے، اللہ کولو شہرتاں لینیاں جے، اللہ کولو ہر شے لینی جے۔ اللہ اعلان پیا کردا ہے، لیون والا بن، میں دیون والا، میں دیون والا، میں دینا چاہنا، پر تو لیون والا بن۔ اللہ کیویں؟ میرا محبوب دس فتبعونی، فتبعونی، میں تے دین واسطے تیار ہاں، میں رب تے دین واسطے او بول تو صحیح، او بولو تو صحیح، پر تسی تیار نہیں نا۔ اللہ تو کہندا میں دین واسطے تیار ہاں، پر تسی تیار لین واسطے۔ کون کون اللہ کو لین واسطے تیار ہے؟ ہاتھ چکو ہاں، داڑیاں رکھنیاں پینیاں جے، وہ ہے نا تھلے ہاتھ،
داڑیاں رکھنیاں پینیاں جی، حلال دے لقمے کھانے پینے جے، رشوت چھڈنی پینی ہے، ملاوٹ چھڈنی، دھوکھا چھڈنا، او بولو آگے مجبوری ہے جی، مجبوری۔ قرآن کی تعلیم کو زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا، میرے نبی کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ خدا کی قسم مسلک پرستیوں سے باہر نکلو، اسلام کو سینے سے لگاؤ، مسلک کو سینے سے مت لگاؤ، اسلام کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سینے سے لگاؤ۔ آج قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نبی کی حدیث کو سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی نہیں تیار۔ سب دعوے 99% جھوٹے، 99% جھوٹے۔ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، کل تک جو فتنے سانس لینے میں دقت سمجھتے تھے، آج وہ ہماری سانسوں کو دشوار کیے بیٹھے ہیں۔ کل تک جو فتنے سانس لینے میں دقت محسوس کرتے تھے، سر اٹھانے میں رکاوٹ سمجھتے تھے، دقت سمجھتے تھے، ڈرتے تھے، آج وہ فتنے ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ممکن ہے انداز بیاں اتنا شوق نہیں، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خدا کی قسم اگر ہم نے ان فطروں کا تدارک نہ کیا، میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں مسلمانوں، خدا کی قسم تباہی اور بربادی اس حد تک آگے نکل چکی ہے، اگر اسے روکا نہ گیا، فی الفور روکا نہ گیا، یہ سیلاب، یہ طوفان مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ ان تمام فتنوں میں آج سب سے بڑا فتنہ مرزائیت ہے، قادیانیت ہے۔ کاش آپ لوگ جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھیں اور وقت پہ تشریف لائیں، تو میں اپنی بات کو کب کا شروع کر چکا ہوتا۔ دیکھو نا، آپ اپنے آنے کا ٹائم دیکھیں اور پھر جب 2 منٹ اوپر ہو جائیں پھر اپنی آنکھیں دیکھیں، وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سب کی، کئی نا دوروں ہی اپنے کولوں ہی انجن کر کے اشارہ کر دیں، ہو گیا جی ٹائم۔ آپ اپنا محاسبہ بھی تو کریں نا۔ سب سے بڑا فتنہ اس وقت کون سا ہے؟ بولو، مرزائیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ۔ یہ فتنہ اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے ینگسٹر جو اپنی ڈگریوں کو مکمل کرنے جا رہے ہیں اور ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے مرزئی مسلمان جی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، وہ اسلام کو
اپنا مذہب مانتے ہیں وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی تعظیم کو بجا لاتے ہیں، ہم انہیں غیر مسلم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، تم نے مرزائیت کو پہچانا ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں کہ مرزائی کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں، وہ کس طرح۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو اپنے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر دلیل کی۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ مجھے ختم نبوت پہ دلیل دو، کیا سمجھتے ہو اس کا ایمان ہے؟ جو نبی کی ختم نبوت پہ دلیل کا متلاشی ہے، جو پیغمبر کی ختم نبوت پہ دلیل مانگتا ہے، وہ کس طرح مسلمان رہ سکتا ہے؟ لیکن میں نے بے شمار ختم نبوت پروگرامز، کانفرنسیں بیٹھ کے سنی ہیں، موضوع ختم نبوت ہے اور ساری تقریر نبی کی سیرت پہ بیان کر کے مولوی صاحب چلا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ختم نبوت بیان ہوئی ہے۔ ختم نبوت نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ جو ختم نبوت کے چور ہیں، جنہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جو موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو ننگا کرو مسلمانوں کے سامنے، تاکہ مسلمان، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو متنبہ کرنا ہے، یہ مسلمانوں اور ان کی آنے والی نسلوں کو خبردار کرنا ہے، یہ مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، خدا کی قسم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، نبی کی ختم نبوت پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کو پہچاننا ہوگا کہ نہیں؟ اس کے لیے ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ چاہیے ہوگا کہ نہیں؟ ہمیں قرآن کا علم چاہیے، ہمیں حدیث کا علم چاہیے، ہمیں فتنے کے بارے میں ضروری اور اہم معلومات چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ فتنہ ہے کیا، پھر پتہ چلے گا۔ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی کے دعوے کیا تھے۔ چند دعوے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حوالے کے ساتھ، چند دعوے۔ مرزا اپنی کتاب انجام اتھم میں اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے مجھ سے کہا، تذکرہ میں، تذکرہ یہ ان کی کتاب ہے، تذکرہ جس کو وہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی باتیں اللہ کی وحی ہیں جو مرزے پہ آئی تھی، مرزا غلام قادیانی پہ۔ ان میں وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا انت منی بمنزلت توحیدی، انت منی بمنزلت توحیدی، مرزا غلام قادیانی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میری توحید ہے، تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میری توحید ہے۔ یہ دعویٰ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ الفاظ تو قرآن مقدس میں امام الانبیاء کے لیے نہیں آئے، جو الفاظ اس نے اپنے لیے گھڑ لیے۔ سنیے گا، جنہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، جنہیں ہمارے ینگسٹر مسلمان سمجھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کا ایک اور دعویٰ سنیے۔ یہ بھی تذکرہ ان کی کتاب میں
حقیقت الوحی میں یہ دعویٰ بھی موجود ہے، کہتا ہے اللہ نے میری طرف وحی کی اور کہا انت منی وانا منکا ظہورک ظہوری، کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا مرزا غلام قادیانی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یعنی لم یلد ولم یولد کی تکفیر کی اس نے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لم یلد ولم یولد، میں کسی کی اولاد نہیں، میری کوئی اولاد نہیں۔ بولو بولو بولو۔ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا انت منی وانا منکا، تیرا ظہور ظہور کا ظہوری، تیرا ظہور در حقیقت میرا ظہور ہے۔ صرف لعنت کہنے سے بات نہیں بنے گی میرے بھائی، اصل میں ہمارے پاس قرآن کی تعلیم کوئی نہیں، ہمارے پاس حدیث کی تعلیم کوئی نہیں، اور ہم فکر مند بھی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو تعلیم نہیں سمجھا، ہم نے تعلیم سمجھا ہے انگلش کو، کیمسٹری بائیو فزکس کو، میتھ کو ہم نے تعلیم سمجھا، ہم نے زندگی کی کامیابی اچھے کاروبار کو سمجھا، اچھی ملازمت کو سمجھا، یہی ہماری زندگی کا وتیرہ بنا، اور اگر یہی رہا تو انفارچونیٹلی بربادی اور تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کہتا ہے اللہ نے مجھ سے میری طرف وحی کی اور اللہ نے مجھے کہا انت منی وانا منکا ظہورک ظہوری، کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔ دیکھو یہ کفر نہیں ہے، اسے تم کفر نہیں سمجھتے۔ رہی بات لا الہ الا اللہ کہنے کی تو اس کی حقیقت بھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، رہی بات قرآن کی تو اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے لاتا ہوں، رہی بات مرزا غلام قادیانی کے مکہ اور مدینہ کی تعظیم کی تو وہ بات بھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ تیسرا دعویٰ سنیے حقیقت الوحی، یہ مرزے کی کتاب ہے، اسے تذکرہ کا نام دیا گیا۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلتی ولدی، مرزا تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے، تو میرے لیے میرے پتر کی طرح ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ تو میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے، تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے۔ اس نے خدا کی ذات کو بخشا، بولتے نہیں، اس نے خدا کی ذات کو بخشا۔ اور ایک دعویٰ اس کا یہ بھی ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے ایک رات اپنی بیوی کا درجہ دیا اور میرا خامند بن کے میرے ساتھ مباشرت کی، جسے آپ سمجھتے ہو، جس کی ذریت کو آپ با اخلاق سمجھتے ہو۔ ایک اور دعویٰ البشرا، مرزا کی لکھی کتاب، کہتا اللہ نے مجھے کہا اسمع یا ولدی، میری بات سن میرے بیٹے، یہ اللہ نے مجھے کہا کہ میری بات سن میرے بیٹے، اور حقیقت الوحی میں
مرزا کہتا ہے مجھے فنا اور زندہ کرنے کی صفت دی میرے اللہ نے کہ میں جسے چاہوں فنا کر سکتا ہوں، جسے چاہوں زندگی دے سکتا ہوں، میں جسے چاہوں فنا کر سکتا ہوں اور میں جسے چاہوں زندگی دے سکتا ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے یہ صفت کس نے دی؟ کہتا ہے مجھے یہ صفت میرے اللہ نے دی کہ میں جب چاہوں جس کو چاہوں فنا کر دوں، جب چاہوں جس کو چاہوں زندگی دے دوں۔ کہتا ہے یہ صفت مجھے میرے اللہ نے دی۔ اور اللہ اپنے نبی سے کیا اعلان کرواتا ہے؟ سورہ اعراف اور آیت نمبر 188 اللہ اپنے نبی سے کیا کہتا ہے، امام الانبیاء سے کیا کہتا ہے، سنیے گا۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لنفسی اعلان کر۔ صوفی یہ آیتیں نہیں پڑھتا، صوفی نہیں پڑھتا، یہ آیتیں صوفی نہیں پڑھتا۔ جی ترجمہ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے گا، سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 188۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اعلان کر میں محمد اپنے بارے میں بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ نفع نقصان دینے والا یہ کس نے اعلان کیا؟ اللہ نے اعلان کروایا کس سے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ یہ تو اپنی ذات کے بارے میں اعلان کروایا۔ دوسرا اعلان بھی سنیے، دوسرا اعلان بھی سنیے۔ یہ میرے سامنے سورہ جن ہے اور سورہ جن کی آیت نمبر 21 ہے، سنیے۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ سنا سنا سنا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ۔ میرا پیارا پیغمبر امام الانبیاء نبی الانبیاء، میرا پیارا پیغمبر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میریاں اکھیاں چ وسنا ہے میرا پیغمبر۔ اعلان کر لا املک لکم، تمہارے بارے میں بھی میں اختیار نہیں رکھتا ضرًا ولا رشدا، نفع نقصان کا، کیونکہ نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ اور مرزے نے کیا دعویٰ کیا کہ مجھے فنا کرنے کا اور زندگیاں بخشنے کا مجھے اختیار دیا ہے اللہ نے، میں جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں زندگی دوں۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے تیرے حکم سے وہ فوری ہو جاتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی۔ اور کہتا ہے میں قرآن پر یقین کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سنیے، ہمارے ینگسٹر کہتے ہیں، ہمارے ٹیچر مرزئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم اسلام کو حق مذہب مانتے ہیں، ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں۔ سنا مرزے نے کیا لکھا حقیقت الوحی میں،
کہتا ہے قرآن پر یقین کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طرح جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس پر بھی یقین کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بڑی سوچی سمجھی سازش تھی۔ یہ برطانیہ نے جاتے جاتے فتنہ ہمارے گلے میں ڈالا، نواز کر، دولت سے تول کر یہ فتنہ ہمارے گلے میں ڈالا۔ 1840 میں یہ ملعون ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ کے ایک قصبے قادیان میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام غلام مرتضی، دادے کا نام عطا محمد، پردادے کا نام گل محمد۔ اس کی ماں کا نام کون جانتا ہے؟ اس کی ماں کا نام چراغ بی بی عرف۔ ہمیں پھر شرم آ جاتی ہے، ہمیں پھر اس منبر کے تقدس کا خیال آ جاتا ہے، وگرنہ جتنا غلیظ کائنات کا یہ شخص گزرا ہے، رب کعبہ کی قسم اتنا غلیظ تو وہ بندہ بھی نہیں ہے جو گٹر صاف کرتا ہے جتنا غلیظ یہ ہے۔ اس بے غیرت نے 2 شادیاں کی۔ ایک بیوی جو پہلی بیوی تھی حرمت بی بی عرف پھجے دی ماں، اس کی کتابوں میں اس کا نام یہی لکھا ہے، پھجے دی ماں۔ اس سے اس کے 2 بیٹے ہوئے، جو ایک بیٹا تھا اس کا فضل احمد، اس کی وجہ سے اس کی بیوی فضل کی وجہ سے پھجے دی ماں مشہور تھی، اس نے اس کو نبی نہیں مانا۔ ان 2 بیٹوں نے بھی اس کو نبی نہیں مانا۔ جس کی اپنی بیوی اسے نبی نہیں مانتی، جس کے اپنے بیٹے اسے نبی نہیں مانتے، جو اتنا غلیظ تھا، قادیان کے لوگ کہتے ہیں ہمیں مرزا بشیر الدین محمود پہ اعتراض ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود مرزے کا بیٹا جو اس کا والی بنا، قادیان کے لوگ کہتے ہیں ہمیں اعتراض ہے اس والی قادیان پر کہ یہ ہر وقت زنا کرتا ہے، شراب میں دھند رہتا ہے، حالانکہ مرزا صاحب کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے، یہ ہر وقت زنا کرتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ، تم زانی کو ولی تو دور کی بات ہے، صوفی تو دور کی بات ہے، تم زانی کو شریف آدمی بھی سمجھتے ہو؟ بولو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا اپنی کتاب میں کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا وما انا الا کالقرآن، وما انا الا کالقرآن، کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ نہیں ہے تو اسی طرح ہے جس طرح قرآن ہے، نہیں ہوں میں مگر قرآن کی طرح، میں تو قرآن کی طرح ہوں۔ تم اسے مانتے ہو، تم اس کے ماننے والے کو بااخلاق کہتے ہو، جو زانی شرابی ہو کر اپنے آپ کو قرآن کی طرح کہتا ہے، تم اسے مانتے ہو۔ اور سنو، جو کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ کی تعظیم کرتے ہیں مرزائی قادیانی،
مرزے نے اپنی کتاب ازالہ و حام میں لکھا 3 شہروں کو قرآن نے اعزاز کے ساتھ بیان کیا، 3 شہروں کو، ان میں ایک مکہ، ایک مدینہ اور تیسرا قادیان ہے، اور قادیان کو ان دونوں پر فضیلت دی گئی اور فرمایا قادیان کیا ہے؟ خدا کے جلال و قدرت کا چمکتا ہوا نشان ہے اور اس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ مرزائی مکے اور مدینے کو مانتے ہیں، مرزائی مکے اور مدینے کی تعظیم کرتے ہیں، وہ مکے اور مدینے کی تعظیم تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، در حقیقت ان کے دلوں میں تعظیم قادیان کی ہے۔ ان کے دلوں میں تعظیم کس کی ہے؟ قادیان کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ ملکہ وکٹوریہ حکومت برطانیہ کا وہ کتا تھا جس نے ان کی تعریف کے پل باندھے۔ تریاق القلوب کتاب کا نام یاد رکھیے گا۔ تریاق القلوب میں مرزا نے خود لکھا کہ اللہ نے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت برطانیہ کو بنایا، اس سلطنت برطانیہ کو۔ اس جیسا امن نہ مکے میں ہے نہ مدینہ میں، اس جیسا امن نہ مکے میں ہے نہ مدینہ میں۔ اور اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنا بچپن بیان کرتے ہوئے، نسب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جب میں 6 سال کا تھا میرے ابا نے فضل الہی استاد کو میرے لیے مقرر کیا، اس نے مجھے فارسی اور قرآن شریف پڑھایا۔ دوسرا استاد 10 سال کی عمر میں فضل احمد میرے لیے مقرر کیا گیا۔ تیسرا استاد گل علی میرے لیے مقرر کیا گیا۔ ان 3 استادوں نے مجھے پڑھایا۔ چوتھا استاد میرا باپ خود تھا۔ 5واں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بٹالہ میں چلا گیا، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ میں کہتا ہوں مرزائیو، جو سچا نبی ہوتا ہے دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس کا استاد پیغمبر کا ڈائریکٹ خدا ہوتا ہے۔ تو ان انسانوں سے پڑا ہوا ہے اور کہتا ہے میں نے 50 رسالے لکھے، میں نے 50 کتابیں لکھی۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے کفر پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے کتابیں لکھی، ہمارے نبی نے کتابیں لکھی۔ جو سچا نبی ہو وہ کتابیں لکھتا نہیں، اس پہ کتاب نازل ہوا کرتی ہے۔ وہ کتابیں نہیں لکھا کرتا، وہ رسالے نہیں لکھا کرتا، اس پہ کتاب نازل ہوا کرتی ہے۔ تیرے کفر کی ایک دلیل یہ ہے کہ تو کتاب لکھتا تھا۔ اس کا دادا پینشن زدہ تھا، مرزا کباب بھی برطانیہ حکومت کا ملازم تھا، اور 1964 سے لے کر یہ 1864 سے 1868 تک مرزا سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں 5 روپے کا ملازم رہا 4 سال تک۔ کتنے کا؟ 4 سال تک ملازم رہا، اور پھر یہ خود کہتا ہے کہ مجھے ملازمت اچھی نہیں لگتی تھی، میں نے وکالت کی تیاری کی، قانون کی کتابیں پڑھی، اور بدقسمتی سے وکالت کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ وکالت کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ اگر مرزیت کو نہ پہچانا، اگر مرزائیوں کو نہ پہچانا، اگر ان کے وار نہ پہچان سکے ہم مسلمانوں، ایک وقت آئے گا یہ آندھی جلا کے راکھ بنا دے گی سب کو۔ خدا را دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، قرآن کی تعلیم کو اہمیت دو، حدیث کو اہمیت دو۔ کب دو گے؟
کب قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا سوچو گے؟ کب اپنے آپ کو قرآن و سنت پہ لاؤ گے؟ ہم نے پروگرام بنایا ہے، دیکھو جتنی انسان کی طاقت ہے وہ محنت کرے، اس کا کام ہے، اس کا حق ہے، محنت ضرور کرے۔ ہماری روزانہ کی ترجمے کی کلاس بھی چل رہی ہے، پھر ویکلی ہر جمعرات کو اس پورے ہفتے کا جو 6 رکوع کا خلاصہ ہے وہ ہر جمعرات کو درس ہوتا ہے 6 سے 7 بجے تک، اس میں بیان ہوتا ہے۔ پھر ہر مہینے درس قرآن آپ کو پتہ ہے 3-4 سال سے چل رہا ہے متواتر۔ اب جو ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے، آپ لوگوں سے مشاورت بھی اس کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 15 روزہ ختم نبوت کا کورس کروایا جائے، 15 روزہ کورس کروایا جائے ختم نبوت کا، اور 15 روزہ ختم نبوت کا جو کورس ہے اس میں مرزے کا حسب نسب، اس کے دعوے، اس کی شرارتیں اور ان کے اقدامات، اور دور حاضر میں ان کے منصوبے، تمام تر چیزیں 15 دنوں میں انشاءاللہ سامنے آئیں گی جو آپ اپنی ڈائریوں میں محفوظ کریں گے، اور وہ کورس انشاءاللہ نسلوں تک اس کے اثرات رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ 15 روزہ ہم کورس کروانا چاہتے ہیں، بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی، دکانداروں کو بھی، بزنس مینوں کو بھی، ملازموں کو بھی۔ اور اس 15 روزہ کورس جب یہ ختم ہوگا اور اس دن انشاءاللہ ایک سرٹیفکیٹ بطور سند بھی اس کو دیا جائے گا، اس طالب علم کو۔ نبی کی ختم نبوت اس کورس میں کون کون حصہ لینا چاہتا؟ مینو منہ رکھنی نہ کریو یار، منہ رکھنی نہ کریو۔ جو کورس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آج نہیں کل مغرب کے بعد وہاں آ کے اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تاریخ جو ہے اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کورس ہم سب کے لیے جو ہے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی ختم نبوت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔